بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رافضیت اور ناصبیت کی جو تعریفات بیان کی جاتی ہیں اور ان کے رد کے حوالے سے جو لکھا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان تعریفات کے حوالے سے۔ رافضیت کی جو تعریف عموماً لکھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ اس حوالے سے چند سوالات ضرور اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ میں فلاں کو صحابی نہیں مانتا اور پھر ان کا بغض رکھے اور ان کی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کے بغض سے کیا مراد ہے؟ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے؟ اور اسی طرح گستاخی کی جو تعریف ہوگی اس کا بھی پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گستاخی سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی جب تک ڈیفائن نہیں کی جاتی اس کے حوالے سے پھر رافضیت کی جو تعریف ہے اس کو بھی بیان کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ صحابہ کی تعریف کے بغیر جو رافضیت کو ڈیفائن کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا لوپ ہول چھوڑنے کے مترادف ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا کہتا ہے کہ میں تو فلاں کو صحابی مانتا ہی نہیں تو پھر میں رافضی کیوں؟ اب اس حوالے سے جو تعریف عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا، اور اس کے رد میں جو کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، یہ رافضیت کا رد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے رد میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے اور ان کے بارے میں نازیبا زبان اور الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں، آپ کیا سمجھے ہیں اس سے؟ اب دونوں چیزیں، رافضیت کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا، اور اس کا جو رد ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہ قابل احترام ہیں۔ اب صحابہ کی جو تعریف عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، یا وہ ملے، کچھ نابینا بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ تمام سننے والوں سے، کہ کیا آپ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے ہیں اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے کہ جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو اور صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی کرتا ہو؟ کوئی ایسا شخص، کسی ایک کا بھی آپ نام بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کسی ایک صحابی کے حوالے سے اس صحابی کا بغض بھی رکھے اور اس کی گستاخی بھی کرے اور پھر ان کا احترام بھی نہ کرے؟ کوئی ایک شخص آپ کے ذہن میں ہے اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے؟ اگر کوئی ہے تو اس کا پلیز آپ نام بتائیے، اور پھر بتائیے کہ یہ جو اہل سنت میں یہ جو بیماری ہے کہا جاتا ہے یہ بیماری کس طبقے میں پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں ناسبیت کی طرف۔ ناسبیت کے حوالے سے جو تعریف عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔
اب پھر یہاں پہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ بغض اور گستاخی سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں پہ اس تعریف میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ بھی ایک پرپس سالو نہیں کرتا، اور یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ آل علی کے بغیر جو تعریف ہے وہ نامکمل ہے۔ اگر کوئی شخص حسن اور حسین کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ان کا بغض اور ان کی گستاخی کرے تو وہ پھر کیا کہلائے گا؟ کیا وہ ناسبیت نہیں ہوگی؟ تو اس ڈیفینیشن میں یا اس تعریف میں آل علی جو ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا بیان ہونا، پرٹیکولرائز ہونا چاہیے۔ اب یہی اگر ہم آل علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر کریں اور ان کو اس تعریف میں لے کے آئیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان کا بغض اور ان کی گستاخیوں سے کیا مراد ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص جو ہے ان کا بغض رکھتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے؟ ان کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ یقیناً ان کی گستاخی ہے۔ اب میں آپ سے ہی یہ سوال کرتا ہوں کہ اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے یا اہل سنت کے کسی بھی سب طبقہ سے کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہو؟ کوئی ایک نام آپ دے سکتے ہیں؟ اس جو ناسبیت ہے اس کا جو رد ہے وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی ایک نام بتائیں اہل سنت کے گروہ میں سے، کوئی ایک صاحب، کوئی ایک مسجد جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب نہ بیان کیے جاتے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہ بیان کیے جاتے ہوں۔ کوئی ایک نشاندہی آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہو؟ ہاں، ایک بات آپ کو ضرور سننے کو ملے گی کہ وہ آپ پہ ناسبیت کا جو ٹھپا ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اگر تو وہ تعریفات جو پہلے بیان کی گئیں اگر یہی تعریفات ہیں تو پھر تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ناسبی اس دور میں ہو۔ کوئی ایک بھی آپ نشاندہی کریں جو حضرت علی اور آل علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہو۔ کچھ لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے جنگ کی ان کا ذکر کرنا یہ ناسبیت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پھر ناسبیت کی تعریف میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ یہ بھی ناسبیت ہے۔ اور پھر دوسرا جو اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تو وہ تو ناسبی کہلایا، لیکن وہ لوگ کہاں جائیں گے جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں؟ جو ڈائریکٹ انوالو ہیں وہ لوگ کدھر گئے؟ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کے بارے میں یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے کوئی توبہ کی؟ کیا سب کے سب آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی اس دنیا سے جانے سے پہلے؟ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ تھے، اور اگر اس تعریف کو اس سینس میں لیا جائے تو پھر ان لوگوں میں ہزاروں جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس طرف جائیں گے؟ جب ان کا ذکر کرنے والا ایک شخص جو ناسبی کہلاتا ہے تو پھر جو لوگ ڈائریکٹ انوالو تھے ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جو ناسبیت کی جو تعریف بیان کی جاتی ہیں عام طور پر اس سے اور جو اس کا رد ہے اس سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اور اہل سنت کے کوئی بھی گروہ اس میں کوئی ایسا شخص نہیں، کسی کی مسجد ایسی نہیں کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ان کے فضائل نہ بیان ہوتے ہوں اور ان کے مناقب کا بیان نہ ہوتا ہو۔ کوئی ایک آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ کام نہ ہوتا ہو؟ اب
یہ کچھ سوالات تھے جن کے حوالے سے ہم نے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ ناسبیت اور رافضیت جو ہیں یہ اس وقت پاکستان میں کیا کوئی بیماریاں ہیں اور کیا ان کا کوئی ڈنڈورا پیٹا جا سکتا ہے کہ یہ بیماریاں اس وقت پاکستان میں بڑے عروج پر ہیں. آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتائیں کہ رافضیت کا بھی رد اور ناسبیت کا بھی رد اور ان کی جو تعریفات ہیں ان کے حوالے سے آپ کھلے دل سے اور بتائیے، سوچ سمجھ کر دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص آپ نام دے سکتے ہیں کہ جو اس حوالے سے ناسبی یا رافضی کہلاتا ہو یا اس کو کہا جا سکے. کیا کوئی شخص صحابہ کا کون ہے جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا؟ اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے کون ہے جو آل علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا احترام اور ان کے مناقب اور فضائل بیان نہیں کرتا؟ کون ہے؟ اب ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. کون ہے جو ان کی صحابیت سے انکار کرتا ہو؟ تو پھر اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک ان کے حوالے سے کسی گستاخی کا مرتکب ہو تو وہ شخص ایک ہی وقت میں ناسبی بھی ہوگا اور رافضی بھی ہوگا. اب اس طرح کے سوالات کو اور یہ جو تعریفات ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا طبقہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور نہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو بیماری کہنے والے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں ہیں. ان کو اس حوالے سے ضرور خیال کرنا چاہیے. یہ کچھ کا چند باتیں تھیں جو کہ رافضیت اور ناسبیت کے حوالے سے ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.